آج بہرحال ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انٹرسٹ ریٹ 10.5% پر برقرار رکھا. شاکنگ ڈیولپمنٹ ہے. کچھ لوگوں کے لیے شاکنگ ہوگا، لیکن جو دیکھ رہا ہوں نا، جو چیزیں فار ایگزامپل فارن ایکسچینج ریزروز، ہماری امپورٹ کہاں ہے اور ہماری ایکسپورٹ اس وقت کہاں ہے، اس کے لحاظ سے ذرا ہمیں ہاتھ ہلکا کر کے چلنا پڑے گا. 25 کروڑ کا ملک جو ہے وہ 2-2.5% کی گروتھ پہ چل رہا ہے. یہ ڈیولپمنٹ جو آج کی ہے، یہ لوگوں کو بتانے کی خبر یہ ہے کہ بھائی حالات ابھی ہمارے قابو میں نہیں ہیں. بھارت اور بنگلہ دیش کو دیکھیے، ان کی ایوریج جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو پچھلے 20 سال کی ہے وہ 7% کے قریب ہے. ہماری ایوریج پچھلے 20 سال کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 2.5-3% ہوگی. تو اس کا ریفلیکشن کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا. ہمیں کچھ عرصہ اور چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اوپن کریں اس کو زیادہ، کیونکہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، ہم 4 یا 5 دفعہ دیکھ چکے ہیں. ہم نے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے تھا اس سے پہلے ہم گھبرا کے ہم نے اس کو کھولا اکانومی کو اور ہم گر گئے. اگر ایکسپورٹ بڑھا چکے ہوتے تو آج اسٹیٹ بینک مجبور نہ ہوتا. فورن انفلوز نہیں ہیں، ایف ڈی آئی ڈیزاسٹرس ہمارا لو ہے، پھر اسٹیٹ بینک کرے تو کیا کرے، لیکن حکومت تو جواب دے. ہمیں تھوڑا سا وقت اور چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے ایف ڈی آئی فلوز نہیں آ رہے، ہماری ایکسپورٹ ذرا اسٹیٹک ہے، وہاں ہمیں توجہ دینی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو ذرا سا سوچ کے چلنا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ آ رہے، جہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. گڈ ول پاکستان کی کریٹ ہوئی ہے، ایک ہارڈ پاور کے طور پہ پاکستان کی ریکگنیشن پوری دنیا میں ہوئی ہے، لیکن ڈالر اینڈ سینٹس میں اس کا فائدہ کب نظر آئے گا سر؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. جو انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے، وی ہیو ٹو انکیش اٹ. وی ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر، ڈسکس اینڈ گیٹ آؤٹ آف دا کنٹری اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ پیپل ٹو انویسٹ ان پاکستان. آج پاکستان کے بزنس، انڈسٹریز اور ایکسپورٹرز کے لیے اچھا دن نہیں ہے. ارمانوں پہ پوست پڑ گئی ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان کی توقعات کے برعکس انٹرسٹ ریٹ یعنی شرح سود 10.5% برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ کئی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز مضبوط ہونے کے باوجود پاکستان کی اکانومی ابھی بھی اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے. اور آئی ایم ایف کا یہ پروگرام مکمل کرنے کے بعد بھی شہباز شریف حکومت کے اکنامک مینیجرز شاید آئی ایم ایف کو گڈ بائے کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. یہ کہنا بہرحال قبل از وقت ہے، لیکن حالات اچھے دکھائی نہیں دے رہے. چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے ان کی کابینہ ہو، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ یہ آخری پروگرام ہے. اس کے بعد پاکستان کو کبھی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس حکومت کو بھی ایک اور آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت تو نہیں پڑ جائے گی. آج کے حالات کوئی بہت زیادہ سالڈلی اس بات کی طرف نشاندہی نہیں کر رہا ہے کہ پاکستان بآسانی آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائے گا. آج مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد میڈیا بریفنگ میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ انفلیشن یعنی مہنگائی کی شرح 7.5% ہے، اس لیے انٹرسٹ ریٹ میں آج ہم کمی نہیں کر رہے. مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو ابھی کرنٹ لیول کے اوپر مینٹین رکھا جائے. تو ابھی نیکسٹ میٹنگ تک 10.5% کا ریٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں. انفلیشن کے اوپر بھی فوکس کیا. کچھ مہینے ایسے آئیں گے اس میں سیکنڈ ہاف کے جس میں کہ یہ 7% سے اوپر جائے گا. خاص کر جو ہے وہ جون اینڈ کے اوپر جو ہے تقریباً اپنے پیک کی طرف چلا جائے گا. اس کے ساتھ ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں ہمارے جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو انہوں نے دیکھا. خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ امپورٹس کے اوپر تھوڑا سا رائزنگ ٹرینڈ ہے اور ایکسپورٹس ہماری جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہیں اور بلکہ اس میں کچھ اس سال میں ریڈکشن نظر آ رہی ہے. جمیل احمد کا دعویٰ تھا کہ 2026 میں جی ڈی پی گروتھ 3.75% سے 4.7% رہنے کی توقع ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ خدا کرے ایسا ہی ہو، لیکن نہ جانے کیوں آثار نہیں لگ رہے. مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کے مطابق آئندہ 6 مہینے کے لیے اسٹیٹ بینک کی پروجیکشن ہے کہ امپورٹس میں 8% اضافہ ہو جائے گا اور ایکسپورٹس میں شاید کچھ کمی ہوگی، کچھ پرسنٹیج پوائنٹ کم ہو جائے گی. اور بظاہر یہ وہ خدشات ہیں شاید جن کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے آج انٹرسٹ ریٹ میں کمی نہیں کی. ہمارے امپورٹس جو ہیں وہ اوور آل جو ہے وہ اس میں پہلے ہاف میں کوئی 12% کے قریب اضافہ ہوا ہے اور اوور آل ہم سمجھتے ہیں کہ اس سال جو ہے تقریباً 8% کا پورے سال کا اس میں اضافہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس سال تقریباً 6% سے کم ہونے کے چانسز ہیں. اس کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے اور ساتھ میں ریمیٹنسز کا چونکہ گروئنگ ٹرینڈ ہے تو اس میں جو بہتری آ رہی ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے ہمارا خیال یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 0 to 1% رہے گا.
फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.7% रहा। लेकिन जब हम दूसरे क्वार्टर को देखते हैं या अभी जो करंट ऑनगोइंग क्वार्टर है या फ्यूचर आउटलुक है, तो इसमें हमें ये नजर आता है कि ये एक्टिविटी मजीद पिकअप करती नजर आ रही है। आज हमने ये सारा डाटा रिव्यू करने के बाद अपनी जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज कर दिया। तो इसका मतलब ये अब हमने जो रिवाइज्ड हमारा एस्टीमेट है इस साल के ग्रोथ का वो 3.75% से 4.75% के दरमियान रहेगा, 4.25% से 5.5% के दरमियान। ख्याल रहे कि आखिरी बार 15 दिसंबर 2025 को स्टेट बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट कम करके पॉलिसी रेट 11% से 10.5% किया था। उसको भी एक्सपोर्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी ने टोकन कट का नाम देते हुए बहुत ही मामूली और नाकाफी करार दिया था। जबकि आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 2026 में पहले इजलास से कबल एक फजा सी बन गई थी कि शायद इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट तक लाया जाएगा और स्टेट बैंक 75 से 100 बेसिस पॉइंट कमी करेगा। शायद यही वजह थी कि आज स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 1,190,000 की शरह को भी पार कर गया था। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि ओस पड़ने लगी और स्टॉक क्लोज जो हुआ है वो नेगेटिव में हुआ आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। माशी माहिरीन को तवक्का थी कि इन्फ्लेशन रेट में मुसलसल कमी है, एक्सटर्नल अकाउंट में इस्तेहकाम है, फॉरेन रिजर्व भी कदर मुस्तहकम है, सेकेंडरी मार्केट में टी बिल्स और बॉन्ड्स की यील्ड्स में कमी एक बहुत बड़ा इशारा था। इसके बाद शायद इंटरेस्ट रेट में लाजमी तौर पे कमी होगी। लेकिन आज बहरहाल एक हैरानकुन डेवलपमेंट है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट 10.5% पर बरकरार रखा। जाहिर है कि इसकी मजबूत वजूहात होंगी। माहिरीन का कहना है कि अगर इंटरेस्ट रेट में कमी होती तो इससे खुद हुकूमत को अंदरूनी कर्जों पर सूद की अदायगी में रिलीफ मिल जाता, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बोरोइंग में इजाफा होता, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एक्सपेंशन होता, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता, कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी आती, मजमूई तौर पर मुल्की इकॉनमी को सहारा मिल जाता। शायद मौजूदा प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद IMF को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए आसानी होती। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने साबित कर दिया कि हुनूज दिल्ली दूरस कितना दूर है। इस पर बात करने के लिए मैंने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मुनीर कमाल, CEO हैं पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन के। इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के भी रहे हैं, तमाम मामलात की मुस्तरद शख्सियत। मुनीर कमाल साहब, ये फरमाइएगा कि आपको भी हैरानगी हुई कि इंटरेस्ट रेट में आज स्टेट बैंक ने कोई कट नहीं लिया? नहीं, मुझे हैरानी नहीं हुई। मुझे देखिए, ये सफ़र हमने कोई 1.5 साल में 22% से कम करके 10.5% पे आए हैं। अच्छा, हमारा ज़रा थोड़ा सा अगर हम पिछले 5-10 साल देख लें या उससे पहले देख लें, 2008 में हमने IMF के साथ एग्रीमेंट किया, 2013 में हम वापस चले गए, 2019 में फिर वापस चले गए, 2022 में एक मिनी हमें प्रोग्राम करना पड़ा और अब फिर 2024 में हम गए। तो ये बार बार तसलसल से ये हमें IMF के पास क्यों जाना पड़ता है? मेरे ख्याल से हम आगाज़ अच्छा करते हैं IMF प्रोग्राम में और फिर जितना हमें सब्र करना चाहिए उससे पहले हम घबरा के थोड़ा सा खोल देते हैं इकॉनमी को। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ। 2016 में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 18 अरब माशाल्लाह बढ़ गए थे, 18 अरब डॉलर का हो गए थे। 2016 के बाद विदिन 2 ईयर्स ये 7.5 अरब डॉलर पे आ गए थे, क्योंकि हमने मेरा ख्याल है जल्दी खोला और रिजर्व्स वगैरह गिरते चले गए। फिर 2021 में 18 अरब के करीब पहुंच गए हमारे 17.7 अरब। 2023 में वो फिर 8 अरब पे आए हुए थे, बल्कि पहले तो 5.6 बिलियन पे आ गए 2000। अब बढ़ के वो कोई 16 अरब डॉलर हुए। एक्सपोर्ट हमारी 64 अरब रुपए है, डॉलर है, और एक्सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली वो 30 और 31 इंपोर्ट हमारी 64, इंपोर्ट माय अपॉलॉजी, इंपोर्ट हमारी 64 या 65 अरब डॉलर है। और रिजर्व अगर आप देखें 16 अरब बहुत कम है। वो कहते हैं ना, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, ये है तो तंग, ये है डिफ़िकल्ट सफ़र। और मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी, यू कांट से कि वो गलत थे, उनको भी था कि यार आपका इंटरेस्ट रेट आपका 7.7% पे आया हुआ है, ज़रा खोलें, वी नीड ग्रोथ एंड यस वी नीड ग्रोथ। इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं? इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, और ग्रोथ हमें चाहिए। वो सारी अपनी तरफ से उनके तवक्कुआत सही थे डायरेक्शनली, बट इफ़ वी लुक एट के हमारे वॉर चेस्ट न सिर्फ ये कि बल्कि जो टी बिल्स की आखिरी यील्ड थी और जो तमाम ये चीज़ें थी और सब ओवरऑल जो इन्फ्लेशन के नंबर्स थे, ये तमाम चीज़ें, तो इसलिए आज शायद ये परहैप्स एक शॉकिंग
ڈیولپمنٹ ہے کچھ لوگوں کے لیے شاکنگ ہوگا، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں نا جو چیزیں، فار ایگزامپل فارن ایکسچینج ریزروز، ہماری امپورٹ کہاں ہے اور ہماری ایکسپورٹ اس وقت کہاں ہے، اس کے لحاظ سے ذرا ہمیں ہاتھ ہلکا کر کے چلنا پڑے گا. میرے خیال سے اسٹیٹ بینک کا یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے لیکن صحیح ڈیسیجن. لیکن اقبال صاحب یہ بات بہرحال اس ملک کے لیے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ 25 کروڑ کا ملک جو ہے وہ 2-2.5% کی گروتھ پہ چل رہا ہے، جہاں پر ان امپلائمنٹ کے نمبرز ڈینجرسلی خراب ہیں، جہاں پر جو انڈسٹریل ایک سٹیل میٹ ہے، جہاں کہ فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس نے کہا ہے کہ پاکستان میں انڈسٹریل ایمرجنسی لگاؤ، یہاں پر ایکسپورٹس کے ہمارے نمبرز جو ہیں وہ بڑے بہت ہی پریشان کن ہیں. اس ملک میں یہ ڈیولپمنٹ جو آج کی ہے، یہ لوگوں کو بتانے کی خبر یہ ہے کہ بھائی حالات ابھی ہمارے قابو میں نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں قابو میں نہیں ہے، لیکن میں اس کو ذرا سا مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے ہم آگے بڑھا رہے ہیں 5-7 بلین یا 8 بلین سے 16 بلین پہ آئے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ عرصہ اور چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اوپن کریں اس کو زیادہ، کیونکہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، ہم 4 یا 5 دفعہ دیکھ چکے ہیں. ہم نے جہاں میں پہنچنا چاہیے تھا اس سے پہلے ہم گھبرا کے ہم نے اس کو کھولا اکانومی کو، اور ہم گر گئے تو سیدھے پھر آئی ایم ایف کے پاس پہنچے. سر یہ بات یہ فرمائیے، دیکھیں پھر یہ جو مجھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کارکردگی پر اور ان کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ انہیں کر دینا چاہیے تھا، مگر یہ ایک کامنٹری ہے، تبصرہ ہے حکومت کی کارکردگی پہ کہ بھائی اگر ایکسپورٹ بڑھا چکے ہوتے تو آج اسٹیٹ بینک مجبور نہ ہوتا، اگر آپ کے نمبرز کچھ ایکسپورٹس کے بہتر ہو رہے ہوتے تو یہ اسٹیٹ بینک نہ ہوتا، اگر آپ کے یہاں کوئی انڈسٹریل سیکٹر کام کرنا شروع کر دیتا تو اسٹیٹ بینک کو کے ہاتھ پاؤں مضبوط کرتے. لیکن یہ کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، فورن انفلوز نہیں ہیں، ایف ڈی آئی ڈیزاسٹر لیول پر ڈیزاسٹرس ہمارا لو ہے، پھر اسٹیٹ بینک کرے تو کیا کرے. لیکن حکومت تو جواب دے کہ اس نے اسٹیٹ بینک کے لیے کوئی سامان نہیں پیدا کیا. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈائریکشنلی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا کہ جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا، ہمیں تھوڑا سا وقت اور چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے ایف ڈی آئی فلوز نہیں آ رہے، ہماری ایکسپورٹ ذرا اسٹیٹک ہیں، وہاں ہمیں توجہ دینی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس پہ کافی کام ہو رہا ہے، خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر سے. آپ ہو سکتا ہے کچھ اچھی خبریں سنیں اس کے بارے میں، لیکن وہ بڑھتے بھی تو وقت لگے گا نا. آج اگر ہم نے صحیح قدم اٹھا بھی لیے، ہم 35-36 بلین پہ پہنچتے ہمیں 4-5 بلین کا وہاں چاہیے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو ذرا سا سوچ کے چلنا ہے. ایف ڈی آئی کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں پوری دنیا آپ کو واچ کر رہی ہے اس وقت کہ یار یہ تو پہلے بھی آئی ایم ایف کو خوش کر دیتے تھے، پہلے 1-8 سال میں، 2008 میں بھی کیا، 2013 میں بھی کیا، 2019 میں بھی کیا. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر تو نہیں گر جائیں گے ذرا سا. اور ہمیں اپنا اب کیس لے کے باہر بھی جانا ہے، ہمیں بتانا بھی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں. سو آئی کین فلی اپریشیٹ دی انگزائٹی. اور اس میں غربت کا بھی ایشو ہے، لوگوں کو تکلیف بھی ہے، بجلی وغیرہ کے بہت خرچے ہو چکے ہیں. سو دیر آر ہوسٹ آف تھنگز وی ہیو ٹو اپلائی. لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں آپ بہت زیادہ اگر اوپن کریں گے تو خدشہ یہ ہے کہ ہم پھر ایک دفعہ گر جائیں گے اور پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. اگین اس کی میرٹ کو چیلنج نہیں کر رہے، اسٹیٹ بینک کی میرٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم تو اس ماحول کی بات کر رہے ہیں، اس نظام کی بات کر رہے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک کو اس مشکل کی گھڑی میں نہ ڈالتا کہ آج اگر ہم نے کہا کہ پاکستان کا بزنس، پاکستان کی انڈسٹریز، پاکستان کے ایکسپورٹرز، تو پاکستان کا کاروبار وہ اس کے ارمانوں پہ اوس پڑ گئی ہے، وہ ایک دم پریشان ہو گیا ہے، تو میں اس کا ذمہ دار اسٹیٹ بینک کو نہیں قرار دے رہا. میں تو اس ماحول کی اور اس نظام کی بات کر رہا ہوں کہ وہ نمبرز ان کے پاس ہوتے، اگر ایکسپورٹس کے نمبر بڑھ چکے ہوتے، اگر پاکستان میں یہ ایف ڈی آئی آ رہا ہوتا، اگر حالات بہتر ہو رہے ہوتے. یہاں تو جو ہاتھ جو کھڑے کر دیے وہ تو ایس آئی ایف سی تک نے بھی کھڑے کر دیے نا کہ کاروبار نہیں ہو پا رہا. لیکن اگر آپ دیکھیں اس وقت ذرا سا جو پازیٹیو سائڈ پہ ہے، آپ نے سنا ہوگا یہ 75 بلین کا جو انٹرسٹ ریٹ سواپ کیا ہے موبی لنک نے، اور یہ بہت بڑی ٹرانزیکشن. اور یہ ٹرانزیکشن ہو ہی نہیں سکتی جبکہ دو جائنٹس جو اپنی انڈسٹری کے ہیں وہ آگے والے انوائرمنٹ کو پازیٹیو نہ سمجھ رہے ہو ہی نہیں سکتا. دے ہیو ٹو تھنک
that we are entering a phase where we are going to see consistent reduced interest rates. दोनों का ये डिसीजन है. तो ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है. जहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है वो आप सही कह रहे हैं. दो, एक तो एक्सपोर्ट पे और FDIs की इन्वॉल्वमेंट अभी हमें करनी है. और देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क को घर से बाहर निकल के हमें मुल्क के बारे में बेचना पड़ेगा. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, घर बैठ के नहीं आएगा. वी हैव टू स्टार्ट द रोड शोज वगैरह एकदम से. फिर देयर इज सम एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी दैट इज डेवलप्ड व्हिच वी कैन सेल टू द आउटसाइड वर्ल्ड. घर बैठ के नहीं आएगा, हमें बाहर निकल के लोगों को बेचना पड़ेगा. लेकिन मुझे मेरा फिर सवाल ये है कि हमारी गवर्नमेंट के जो कलीदी फैसला साज हैं, तमाम जो लोग हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो सब कुछ है कि जो गुडविल पाकिस्तान की क्रिएट हुई है, जियोपॉलिटिक्स की वजह से क्रिएट हुई है, एक हार्ड पावर के तौर पे पाकिस्तान की रिकग्निशन पूरी दुनिया में हुई है. हमारा डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया के साथ हुआ है. अरब वर्ल्ड में हमारी माशाल्लाह इज्जत बढ़ी है. कोई डाउट नहीं है US के साथ हमारा इतना बेहतरीन इस वक्त रेपो है. लेकिन डॉलर एंड सेंट्स में उसका फायदा कब नजर आएगा सर? और वो अब ये तो सब है मगर कुछ आए तो सही. नहीं, आप देखें, मेरे ख्याल से यू राइट, अभी तक कुछ नहीं आया. लेकिन वी हैव टू इनकैश दैट. देयर द एनवायरनमेंट अराउंड अस राइट नाउ इज वेरी पॉजिटिव. अपने रीजन में, और रीजन में हमारे माशाल्लाह UAE है, सऊदी अरेबिया है, कतर है. अब आपने नोट किया होगा, एक खबर आई है कि कुवैत ने वो $100 मिलियन उसमें रकमी बैंक में डालने का किया है. सो वी हैव टू, बिल्कुल आपने सही कही, जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है वी हैव टू इनकैश इट. वी हैव टू सिट टुगेदर, डिस्कस एंड गेट आउट ऑफ द कंट्री एंड ट्राई टू गेट पीपल टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान. हाँ, वो नहीं आ रहा ना सर, बिकॉज हमने हिम्मत नहीं की अभी, तो अब करना पड़ेगी हमें. लेकिन वो भी बाहर वाले भी जो हैं, आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं, वो भी एक तरह से स्टेट बैंक है कि भाई बैंकेबल प्रोजेक्ट तो दो, वो है, काम तो दो जिसमें कि हम पैसे लगाएं, जहां पर हमें पैसे बने. तो कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे लोकल इन्वेस्टर हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो, ये हमारे फैसला साजों को समझना चाहिए कि पैसा बनाना, वेल्थ क्रिएशन गुनाह नहीं है, जुर्म नहीं है, उसको इनकरेज करना पड़ेगा. को हमें बाहर वालों को बैंकेबल प्रोजेक्ट, चाहे वो UAE हुई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर हो, उन सबको आपको वो प्रोजेक्ट देने जिसमें उनके पैसे बने. और दो चीज़ें, एक तो वो देना पड़ेगा, 100% आप सही कह रहे हैं. एंड वी हैव टू गेट आवर एक्ट टुगेदर. हमें ज़रा होमवर्क करना है, इस पर ज़्यादा करना पड़ेगा और होपफुली कर भी रहे हैं. दूसरी बात वो जो देख रहे हैं, जो मैंने आपसे पहले की, हाउ इज़ पाकिस्तान परफॉर्मिंग इन दिस IMF प्रोग्राम, व्हाट इज़ IMF सेइंग अबाउट पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी तक वो मुड़ के देखते हैं कि अच्छा मैं इन्वेस्ट तो करूँ और प्रोजेक्ट भी मुझे मिल गया, लेकिन ये IMF क्या कहता है, इसमें आपको आपके फ्रेंडली मुल्क भी देख रहे हैं, बिजनेस वाले भी देख रहे हैं. और अच्छा, एक चीज़ की जो कमी जो नज़र आ रही है इस वक्त मुझे, जिस पे हमें काम करना फिर से होपफुली हो भी रहा हो, ये चाइना का जिक्र आजकल नहीं आ रहा. ऐसा लगता है कि सो गया है. देखें, चाइना एंड बिजनेस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस कम्युनिटी हैज़ टू गो एंड फाइंड आउट कि ये चाइना से हम क्या कर सकते हैं. 120 अरब डॉलर चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, 120 अरब, और उनके को खास ताल्लुकात नहीं है. और वो उनके ये एंड फाइनेंशियल ने इन्वेस्ट किया था पेटीएम में, टेंसेंट्स ने एक और कंपनी में किया था, बिग नंबर्स. सो वी नीड टू स्टार्ट री लुकिंग चाइना एज वेल, एंड नॉट जस्ट ऑन द CPEC प्रोजेक्ट्स, बिजनेस टू बिजनेस भी इसमें ज़रा हमें अब देखना है कि चाइना से हम क्या कर सकते हैं. सही है. तो चले हम बाहर चाइना को बाद में देखें, FDI को देखें, हमारा लोकल इन्वेस्टर तो आए, वो आप बताएं कि जी कि हमारा जो एडवांस टू डिपॉजिट रेशो है वो देखिए अब इस लेवल पर आ गया है. लोग क्रेडिट ऑफ टेक हो रही है, लोग कर्जा मांग रहे हैं, ये जब कुछ कर रहे हैं. हम अंदर जाके देखते भी हैं तो वो जो छोटा सा ऑफ टेक आया वो तो ट्रेड का आया, किसी का आया, कोई इस तरह की चीज़ है. वो कब आएगा? वो अभी तो हम बाहर का बाद में रोए, पहले हमारी जो लीडरशिप है वो हमारे लोगों को तो काम करवा ले. कोई रियल एस्टेट में काम नजर आए, कोई कारोबार नजर आए, कोई और इंडस्ट्रीज लगती है, कोई ग्रोथ आए, कोई चीज़ आए. यहाँ तो इंडस्ट्रियल इमरजेंसी का मुतालबा कर दिया है. वो खैर वो तो बहुत एक एक्सट्रीम किस्म का मुतालबा है, आई डोंट एग्री विद दैट, लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन भी शो करती है उसमें. देखें, बैंकिंग सेक्टर का मैं बता दूं आज क्या पोजीशन है. बैंकिंग सेक्टर के अगर आप कंबाइंड बैलेंस शीट ले लें ना, तो बैंकिंग सेक्टर में ना लिक्विडिटी का इशू है, ना प्रॉफिटेबिलिटी का इशू है, ना कैपिटल एडिक्वेसी का इशू है. हाँ, मसला ये है कि लोन टू डिपॉजिट रेशो एक बहुत ही कम 38%, दुनिया में एक आध मुल्क होगा जो हमारी तरह होगा. और उसका रीज़न है खान साहब,
اس کا ریزن یہ ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کو دیکھیے، ان کا ADR جو ہے وہ 70% پلس ہے، بلکہ 80 کے قریب ہے. ان کی ایوریج GDP گروتھ ریٹ جو پچھلے 20 سال کی ہے وہ 7% کے قریب ہے. ہماری آپ کو پتہ ہے انڈیا کی اس سال کی سر 7.7 ہماری ایوریج پچھلے 20 سال کی جو GDP گروتھ ہے وہ 2.5-3% ہوگی. تو اس کا ریفلیکشن کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا. تو یہ ADR ون آف دا ریفلیکشن از دیٹ. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے شمار گورنمنٹ کا ڈیٹ پڑا ہوا ہے، ٹریجری بل ہے، PIB ہیں، سکوکس ہیں گورنمنٹ کے، اور وہ جو سکوکس وغیرہ ہیں وہ 30 ٹریلین اور یہ گورنمنٹ کا جو ڈیٹ ہے وہ اس لیے وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو فسکل پرابلمس ہیں اس کی ریفلیکشن ہے پاکستان کی بیلنس. بہرحال ہماری بیلنس شیٹ ماشاءاللہ لیکوڈ ہے، اور جیسے جیسے پروجیکٹس آئیں گے ہم ان کو انویسٹ اس میں لون وغیرہ دینے میں کوئی کبات نہیں ہوگی اچھے. اور یہ جو ریفلیکشن ہے جو UBL نے کر کے دکھایا 75 ارب روپے کا انہوں نے جو کیا، دس ریفلیکٹس دا کانفیڈنس of the banking sector at this point in time, despite all the problems, that they have confidence in good projects and good transactions. لیکن سر ابھی جو پاکستان کا لوکل انویسٹر ہے، آپ بینکنگ ایسوسیشن کے CEO ہیں، لیکن آپ نیشنل بینک کے چیئرمین تھے سب، آپ کو وہ آ کے پوچھے گا کہ بھائی کمال صاحب یہ بتائیے کہ یہ مجھے 60% ٹیکس دینا ہے، یہ میرا 2 ڈیجٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہے، جو کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ سنگل ڈیجٹ اب ہو جائے گا، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ 2 ڈیجٹ ہو. میں کس منہ سے سرمایہ کاری کروں؟ دیکھیں وہ دا بزنس مین جب وہ ایک پروجیکٹ لگا رہا ہے نا، لیٹس سے 7-8 سال 10 سال ریٹرن کا، دیٹ بزنس مین ہمارا دلیر بزنس مین ہے، وہ ویو لے لے گا انٹرسٹ ریٹ کا. اگر وہ حالات دیکھ رہا ہے کہ یہ حالات ٹھیک چل رہے ہیں، IMF کا پروگرام سکسیزفل کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے، وہ اس وقت دیکھ لے گا 10%، وہ ایسی ٹرانزیکشن کرے گا کہ اس کو پتہ ہے انٹرسٹ ریٹ آج سے 2-3 سال بعد کم ہو جائیں گے، تو وہ فلوٹنگ ریٹ پہ بورو کرے گا. That will not be such a problem. He has to feel comfortable کہ the economy is moving in the right direction, slow but moving in the right direction. But do you think that this movement in the right direction in the program, IMF program, that's going to culminate next year, کیا at that point we are heading in that direction کہ جی کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا، ہم ان کو ہیپیلی گڈ بائی کہیں گے اور پراپرلی پروگرام کو ختم کریں گے، اور وہ بھی آپ کو ایک اچھی رپورٹ دیں گے کہ آپ نے اچھا کام کیا. آر وی ہیڈنگ ان دیٹ ڈائریکشن؟ دیکھیں سکسیزفل کمپلیشن کی طرف تو ہم جا رہے ہیں. ہم نے بہت سارے IMF پروگرام پتہ نہیں 20-25 کیے ہیں، وہ آدھے رستے میں گر جاتے تھے. ہم کمپلیشن کی طرف نہیں گئے نا. کمپلیشن یہ نہیں ہے کہ ملک جنت بن گیا ہے، لیکن کمپلیشن مینس کہ پاکستان ہیز بیہیوڈ پراپرلی ان اے پروڈنٹ مینر in completing an IMF program. Once that impression goes to the outside world, it makes a difference. ہمارا انویسٹر بھی اس پہ ہوگا، باہر والا انویسٹر بھی اس میں کمفرٹ لے گا. دیکھیں آج $16 ارب کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، ایک سال میں وہ ڈبل نہیں ہو جائیں گے، لیکن ایک ڈائریکشنل اگر مل گیا تو کمفرٹ لیول زیادہ ہوگا. ہماری ریٹنگ بڑھ سکتی ہے، ہماری ریٹنگ ڈیفینیٹلی بڑھے گی. جب ریٹنگ بڑھے گی ہماری تو ہم یورو ڈالر لون بھی کر سکتے ہیں. ہم نے پتہ نہیں کب سے نہیں کیے ہوئے، 2-2.5 بلین تو وہاں سے انفلو آ سکتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم اف وی اسٹارٹ ڈوئنگ، وی ہیو ٹو اسٹارٹ دی روڈ شوز ناؤ. جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے کوئی جو $4.5 ارب ہوتا تھا 2017 میں، آج کوئی $200-300 ملین رہ گیا، اس کے آنے کی بھی امید پھر بڑھتی ہے. سو لیٹس اسٹے آن دا کورس. لیکن ایک ضرور یہ ہے کہ غریب اس میں بیچارہ اس کا کافی وہ غربت وغیرہ جو ہے وہ کافی بڑی ہے اس پروگرام کی وجہ سے، جو کہ کرنا پڑا تھا، اس کی چارہ نہیں تھا. اور آج کے بعد بھی مزید بڑھے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ والی خبر جو ہے یہ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ جی کہ یہ صورتحال اچھی نہیں ہے، جابس نہیں کریٹ ہوں گی، یوتھ بلج ہے، اتنی بڑی یوتھ پاپولیشن ہے، نوکری ملنی ضروری ہے. نوکری ملے گی اس وقت جب کاروبار بنیں گے، نئے کاروبار کھلیں گے، نئی ایکسپینشن ہوگی، جب بھی ہوگا نا سر. ادروائز تو اس آج کی صورتحال کے اندر آپ کو کتنے فیصد یقین ہے کہ ہم جب اگلے سال جب یہ پروگرام ختم کریں گے تو ہم ایک اور درخواست نہیں دے دیں گے ایک اور 3 سالہ پروگرام کی؟ آج کا جو ڈیسیجن ہے نا، اس سے ایک انویسٹر گروپ میں تھوڑی سی مایوسی ضرور آئے گی کہ یار ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے سنگل ڈیجٹ میں جائے گا. لارج پارٹ آن دا اکانومی کو خاص فرق نہیں پڑے گا اس سے. یہ نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹ لیٹ سے اگر مطلب آن اے پازیٹیو سائڈ کم از کم یہ کہ آپ جیسے لوگ سب کو یہ بولیں گے یار کوئی ویورڈ چیز نہیں کی، اچھا کیا، نہیں کم کیا، نقصان ہوتا، کیونکہ وہ اب ہم مزید یہ ہوتا
تو شاید امپورٹ کا پریشر بڑھ جاتا اور پھر ہمارے لیے دیکھیں 64 ارب ہے, اگر یہ 64 ارب کرنٹ اکاؤنٹ کے پرابلم ہو یہ جاتی 64 سے 74 ہوگی نا ایک سال میں, وچ مینز بزنس ایکٹیویٹی. لیکن اگر آپ کے پاس ریزروز نہیں ہیں, آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی, تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھ لیں پچھلے 10 سال کا, ایسے امپورٹ گئی پھر 48 بلین پہ آئی, 65 سے 48 بلین. وہ بریکیں لگ رہی, ورنہ اگر بریک نہیں لگتی تو آپ ڈیفالٹ کر جاتے. سو اس سائیکل کو بھی ہمیں توڑنا ہے. کمنگ بیک ٹو یور آنسر, اف وی کمپلیٹ نیکسٹ ایئر 3 سال, اور آئی ایم ایف سیڈ انہوں نے وہ سب چیزیں کر لی جو, دیٹ ڈزنٹ مین کہ ملک جنت بن گیا, لیکن کم از کم یہ ہے کہ ایک تو امپریشن باہر کی دنیا میں اور انٹرنل بھی ہمیں ملے گا کہ یار ہم ایک کورس پہ رہ سکتے ہیں. ہمیں بہرحال انڈسٹریل گروتھ بڑھانی ہے, ہمیں بہرحال انٹرسٹ ریٹ کم کر کے ہمیں باقی چیزیں کرنی ہے, ایف ڈی آئی لانی ہے. وہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آئی ایم ایف آپ کو پکڑ کے نہیں کرے گا, اس پہ کام جاری رہنا چاہیے. حالات ٹف ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ بہت سے لوگوں میں ڈس اپوائنٹمنٹ آج جھلک رہی ہے, لیکن دیکھیں نا, پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. یہ صرف میری ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, جیسے آپ نے ذکر ابھی ایس آئی ایف سی کا کیا, پرائم منسٹر ابھی جانے سے پہلے کہہ چکے ہیں, ابھی اتنی ان کی کمیٹیز بنی, یہ بنی جس میں بولا کہ جی کہ یہ اس ٹیکس ریٹ پہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی بات ہوئی کہ اس انٹرسٹ ریٹ پہ کام نہیں ہو سکتا. یہ تمام چیز پھر یہ طے ہوا اور یہ بتایا گیا کہ اب پرائم منسٹر ڈیووس جا رہے ہیں, وہاں ان کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے میٹنگ ہے, جس کے اندر انہوں نے بات کرنی ہے, جس کے اندر انہوں نے کہنا ہے کہ بھائی ہمیں گنجائش دو تاکہ ہم کچھ گروتھ کر سکیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ ٹیکسز کم کر سکیں, ہم یہ جو سپر ٹیکس وغیرہ جو لگا دیے گئے ہیں وہ کو ہم کچھ مینیج کریں. یہ جو سیلریڈ پرسن سے ہم گلا گھوٹ کے اس کا نکال رہے ہیں, ہمارا سیلریڈ پرسن یہاں سے بھاگ رہا ہے, ہم اس میں کچھ کریں اور ہم جو ہے انٹرسٹ ریٹ کم کر سکیں. مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے انہوں نے ہری جھنڈی نہیں دکھائے, انہوں نے کہا بھائی آپ جائیے, آپ اس قابل ابھی نہیں ہیں. دیکھیں انہوں نے ہمیں ایک ٹارگٹ دیا ہے, انہی کے ساتھ ایگری ہوا ہے نا ٹارگٹ, یہ بجٹ جو کلیکشن کا ٹارگٹ ہے. دیکھیں میں بینکنگ سیکٹر کا آپ کو بتاتا ہوں, پچھلے سال ہم نے 860 ارب روپے ڈائریکٹ ٹیکس دیا تھا, ہائیسٹ ان اینی انڈسٹری, بیکاز اٹ از ون آف دا موسٹ وہ لوگ کہتے ہیں پیسہ بنائے, بھائی پیسہ بنائے, ٹیکس بھی دے رہے ہیں نا, 54% ٹیکس. اس سال 1 ٹریلین ڈائریکٹ ٹیکس ہوگا. یو بی ایل از دا لارجسٹ ٹیکس پیئر اینٹی ان دی انٹائر کنٹری, بینکنگ اور ادر وائز. تو بینکنگ کی طرف سے اچھا 13.2 ٹریلین یا ایسے ہی کوئی ٹارگٹ تھا, اس میں ہم ذرا تھوڑا ابھی پیچھے ہیں. لیکن وہ ایک چیز تو اب مجھے لگتا ہے ہو جائے گی, جو آپ نے کہا نا وہ سیلریڈ لوگوں کے لیے, سیلریڈ لوگوں کے لیے خاص طور پہ مڈل لیول پہ. اور میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے, اور اس میں میرا خیال ہے آئی ایم ایف منع نہیں کرے گا. آئی ایم ایف تو کہے گا بھائی مجھے پورا کر کے دے دو نا جو میں نے ٹارگٹ دیا تھا. تو کہیں نہ کہیں تو بریک آئے گا اور آنا چاہیے اب, اور خاص طور پہ سیلریڈ لوگوں کے لیے, ایون بزنسز کے لیے بھی. یہ کب تک 54% بینکنگ سیکٹر دے گا, باقی 40% کے قریب دے رہے ہیں. تو یہ سر 34% اکانومی انڈاکیومنٹڈ اگر ہوگی تو پھر آپ کو اس کا ذمہ دار تو حکومت ہی ہوئی نا. یہ پاکستان کے بزنس کو, انڈسٹری کو, سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس تمام صورتحال کی ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہے, کیونکہ وہ ٹیکس جو بیچارہ سیلری والا ہے, جو کمپلائنٹ ٹیکس پیئر ہے, اس کی تو ایسی کی تیسی کر دی ہے. لیکن 34% 35% اکانومی آج بھی انڈاکیومنٹڈ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیرو ٹیکس دیتی ہے. بالکل زیرو ٹیکس دیتی ہے, اور جو ڈاکومنٹڈ ہے ان پہ زیادہ بوجھ پڑتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ حکومت نہیں, یہ تو حکومتیں ہیں نا, یہ تو 40-50 سال کا سفر جس کی وجہ سے ہم دیکھیں. وہ کیش لیس سوسائٹی وہ کے بارے میں پرائم منسٹر کا ایک پروگرام ہے, بڑا اچھا. جتنا کیش کم ہوگا اتنی زیادہ ڈاکومنٹیشن ہوگی, لیکن یہ سفر ذرا ٹائم لگے گا. یہ کوئی 10 سال کا سفر ہے. انڈیا نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے بائی دا وے کہ یہ کیش کم کرنے کا ہے, سرکولیشن کا. But you are absolutely right. Undocumented economy is one of the highest in percentage terms in the world. پتہ نہیں مجھے تو لگتا ہے 34 سے بھی شاید زیادہ ہے. So وہ ہمارے لیے پازیٹیو بھی ہوتا ہے, because that economy is not dependent on any bank loan and any. تو جب کرائسس آتا ہے تو وہ چلتی رہتی ہے. But on the negative side ہماری ٹیکس کلیکشن اور سارا بوجھ پھر پڑتا ہے جو ڈاکومنٹڈ اکانومی والے. تو ابھی فی الحال اگلے 2 مہینوں تک, جب تک کہ اگلی ایم پی سی نہیں ہوتی ہے, تو اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے پاکستانیوں میں, مطلب اسی پہ. اور ایز آئی سیڈ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہے. ایکسپیکٹیشنز آف کورس لوگوں کی تھیں. ہمیں اگر ایکسپورٹ سائڈ پہ
ہم کچھ کام کر لیں اور تو ہو رہا ہے ایکسپورٹ کام. سائٹ کا تو وہ بتا رہے ہیں نا اس کہ پہ اگر انٹرسٹ ریٹ وغیرہ نہیں ہو سکتا، ان ٹیکسز پہ نہیں ہو سکتا، اس بجلی کی قیمت پہ نہیں ہو سکتا، یہ انرجی کی پرائسز، ہم کمپٹیٹیو اس پورے ماحول کے اندر اگر ہوں گے اپنے کمپٹیشن کے ساتھ تو ہم لیکن اس میں ہم وہ ان کی جو فائنینسنگ کاسٹ ہے نا اس کو تو بینک جو کر سکتے ہیں. ہماری انٹرنل بینکنگ ڈسکشن اس وقت جاری ہے، اس میں اسٹیٹ بینک وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں حکومت کا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ملا کے کوئی ایسا سولوشن نکالیں جہاں ان کو تھوڑا بریک ملے، جو بڑا ضروری ہے ان کو دینے کا. ابھی تو کوئی ہوا نہیں. لیکن آپ لوگوں کو تو عادت ہے نا بہت آسانی سے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ یا پاکستانی واحد ملک ہے شاید جس کے لوگوں کو پیسہ نہیں چاہیے اور پیسے جا کے بینک کے اندر رکھ کے آتے ہیں. وہ بینک والے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں اتنے ملازم رکھتا ہے، وہ اٹھا کے جا کے گورنمنٹ کو دیتا ہے، ٹی بلز لیتا ہے، یہ کرتا ہے، زبردست پیسے کماتا ہے، آدھے اس میں سے گورنمنٹ کو دے دیتا ہے، اس گورنمنٹ کے ٹیکس چل جاتا ہے، وہ اپنے گھر پہ آ جاتا ہے، وارے نیارے ہو جاتے ہیں. 3 ٹریلین کے بینک ہو گئے ماشاءاللہ. لیکن کچھ میں پھر سے اور ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو جو ہے کہ آپ نے کاروبار کو کتنا دیا، دنیا کا سب سے کم. لیکن میں پھر کہوں گا یہ جو ہماری بیلنس شیٹ، آپ نے بالکل صحیح تجزیہ، یہ جو بیلنس شیٹ ہماری ہے پاکستان کی بینکنگ سیکٹر، کامران بھائی، اٹ از نتھنگ بٹ ریفلیکشن آف دا فسکل پرابلمز دیٹ آر فیسڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. ناٹ اس کی ضرورت ہے، اس کو پیسے جمع کر کے دینے ہیں. اگر آپ کا ڈیفیسٹ نہیں ہوگا زیادہ تو ہم سے کیوں بورو کریں گے؟ صحیح بات ہے. اور اگر جب ڈیفیسٹ ہے تو کہاں سے بورو کریں گے؟ میں آپ کو ایک نمبر بتاتا ہوں. 2008 میں 24% جو حکومت پاکستان کے فسکل نیڈز تھے وہ پاکستان کی بینکنگ بیلنس شیٹ سے 24%. لاسٹ ایئر دس نمبر واز 85 اور 86% بینکوں کی، کیونکہ ہمارے پاس لیکوڈیٹی ہے. بٹ اگین آئی ول ریپیٹ، دس از نتھنگ بٹ ریفلیکشن آف دا فسکل پرابلمس. ہمیں تو لون دینے میں یہ جو خریدنا ہے، اگر ہم سے نہ خریدیں تو کیا ہوگا؟ میں تو یہ کہتا ہوں اتنا ہم سے لون ہی لیا ہوا ایک قسم کا حکومت، ہمیں تو ریاست کا ستون بنا دیا ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بینکنگ سیکٹر ریاست کا ستون ہو. سو what banking sector is doing is not because of its own hard strategy. We are living in an environment and we are a reflection of what's happening in Pakistan. لیکن ہم تیار ہیں، ہمارے پاس لیکوڈیٹی ہے، ہمارا رسک ٹیکنگ کیپیبلٹی بڑھ رہا ہے، بیکاز ایز آئی سیڈ UBL thought that the Pakistan's next few years are not going to be that risky. That's why they've taken that risk of 75 billion rupees. So that element is slowly creeping in. What is going to carry Pakistan's economy forward? آج اگر جب ہم آج آپ کو بات کر رہے ہیں تو اگلے 2-3 سال میں obviously ایک آپ امپورٹنٹ آرگومنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ، کہ یہ جو UBL اور جو جیز کے ساتھ یہ انٹرسٹ سواپ کا جو ہوا ہے ایگریمنٹ بہت بڑی چیز ہے، لیکن ان کی امید کا اس کا سہارا کیا ہے؟ دیکھیں اس میں ان کا جو ویو ہے جو UBL کا، ظاہر ہے میں تو UBL کے وہ رسک مینجمنٹ پہ نہیں، بٹ اٹس ویری کلیئر دونوں انسٹیٹیوشنز اینڈ دیز آر میسو انسٹیٹیوشن آف دیئر، دونوں کا ویو یہ ٹرانزیکشن ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر وہ یہ نہ سوچتے کہ اگلے چند سال جو ہیں وہ پاکستان میں اچھی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، اس کے بغیر نہیں کر سکتے تھے. If UBL had any doubt that Pakistan can go back to interest rate 15-16%, they would never touch this with a 10-foot barge pole. تو ایک تو یہ ریفلیکشن کرتا ہے کہ وہ ایک پازیٹیو ان کا موڈ ہے. دیکھیے دوسری طرف سے ویسے اس ڈیل کے لیے یہ آج کا اناؤنسمنٹ ہلکا سا سیٹ بیک ہے؟ نہیں، UBL مینجمنٹ تگڑی مینجمنٹ ہے، ان کو پتا ہوگا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ان کو پتا تو نہیں ہوگا، لیکن they can live with this at the short term. The other thing that is happening now slowly، اور پاکستان بینکس نے، ہم نے مل کے PBA نے اور سب بینکوں نے مل کے بنایا تھا کہ یار ہمیں ایگریکلچر اور SME کی طرف توجہ دینی چاہیے. دیکھیے ایک سال میں 490 ارب سے 690 200 بلین سے SME کا ہم نے بڑھایا ہے اس میں لون بینکنگ سیکٹر کا. ابھی بھی بہت کم ہے، فوکس ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے بڑھتا چلا جائے گا. اور بڑی SME کی اسکیم ایگری کو کوئی 100 بلین سے بڑا ہے، اس میں بھی اب یہ زرخیزی ایک نیا پروجیکٹ ہم نے ڈالا ہے جس میں 2 بلین تو آلریڈی اپروو ہو چکا ہے، ڈیجیٹل اپروولز چل رہے ہیں. سو یہ ایگری اور SME کی طرف بھی بینکنگ سیکٹر کی توجہ اور بڑھ رہا ہے، اور بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اب آپ سوچیں کوئی 40% تو اوبیسلی بیس کم ہے، SME میں صرف بڑھا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے تواتر سے بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ آپ فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ کے نزدیک، ماہرین کے نزدیک، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کے نزدیک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس فیصلے میں
کوئی قباحت نہیں ہے. اگر کوشش ہے, صحیح ہے, وہ اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اگر اس راستے پہ چلتے ہم نے اسی طریقے سے آئی ایم ایف کی سیٹسفیکشن کے لحاظ سے کام کیا تو ہم گڈ بائی کہنے کے قابل ہوں گے اگلے سال. ہم ان کو گڈ بائی ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں. اتنی قربانی دینے کے بعد اتنی تو یقین سے کہہ دیں کہ ہاں بھائی اس کے بعد اس سے جان چھوٹ جائے گی. اگر اس میں بھی ہمیں قباحت ہے کہنے میں تو پھر تو یار بڑی نہیں, ہمیں بڑا اس میں آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا بڑا, ایک تو پروگرام پورا کر لیں بجائے اس کے کہ ہم بیچ میں ہم بھاگ رہے ہیں. بھائی سال تو رہ گئے یار, ایک سال اور بھگت لو. دوسری بات, ہمیں اب میرے پاس نمبرز نہیں ہیں, ایم شور منسٹری فائنانس اور اسٹیٹ بینک کے پاس ہوں گے, کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو ابھی 16 ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے جس پہ ہم ہاتھ میں لائیں. ایم ایف کا آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کاروبار کی طرف نکل جائیں. باقی طرف ابھی تو فوری طور پر نمبر کیا ہے مجھے نہیں بڑھے گی, ایک سال کے اندر تو یہ سب کچھ نہیں ہونے والا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یورو بانڈ وغیرہ میں جائے, ہم نے بہت عرصے سے اپنے بانڈز نہیں دیے, وہ بورو کرنا ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے. اور اس کے لیے مگر جو ماہرین ہیں آپ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریٹنگ تھوڑی بہتر ہو جائے تو, اور اگر ہم نے بغیر گرے ہوئے آئی ایم ایف کا کم از کم ہم 3 سال پورے کر دیے, اور انہوں نے ابھی یہ نہیں کہا کہ آپ ٹھیک بچے نہیں ہیں, تو ہم پھر ہماری ریٹنگ انشاءاللہ ضرور بڑھے گی, اتنی ہو جائے گی کہ ہم یورو بانڈ مارکیٹ میں جا سکتے ہیں. میرے خیال ہے 10-12 سال سے نہیں گئے ہم یورو بانڈ مارکیٹ میں. اگر وہ 2 بلین 3 بلین تو وہاں سے آ سکتا ہے. ہمیں اس وقت اپنے اور آج سے کام کرنا شروع کر دینا چاہیے. ہمیں روڈ شوز کریں. یہ جو $4.5 ارب تھا ہمارا اس کا پورٹ فولیو انویسٹمنٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا 4.5 ارب ہے یار, 1-8 بلین. سر آپ 1-8 بلین تو پبلک سیکٹر کا شیئرز بیچ کے لے سکتے ہیں. جیسے ہم نے حبیب بینک کا 1 بلین کی ٹرانزیکشن تھی جو گورنمنٹ کا شیئر بیچا تھا 2015 میں, پھر آپ کو یاد ہے وہ POL کا بھیجا تھا. سو پرائیویٹائزیشن از اے سیپریٹ تھنگ, بٹ سیل آف شیئرز آف گورنمنٹ اینٹیز کین جنریٹ ڈیسنٹ اماؤنٹ آف منی. سو اور یہ پاکٹس ہمیں کرنی ہوں گی, اینڈ آئی ایم شیور somebody is thinking like that. لیکن آج کی سچویشن یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا ان اللہ مع الصابرین. ہاں مگر ان اللہ مع الصابرین, مگر یہ بھی ہے کہ جی کہ یہ جتنا ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جیو پولیٹیکل امپورٹنس, ہارڈ پاور, ملٹری پاور, مڈل ایسٹ میں, گلف میں, سب جگہ محبت پیار امریکہ کے ساتھ, سب کو انکیش کرنا, کچھ ڈالر سینٹس تو کوئی آئے, یہ کوئی نہ آنا تو ایک تشویش کی بات ہے کہ یار خیر ابھی تو ہوا ہے, تھوڑے 2-3 مہینے ہوئے, اس کو اب انکیش کرنے کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. وی نیڈ یار, اور یہ ہماری خواہشات نہیں, ان کی بھی خواہشات تھیں. ان کی سعودی عربیہ فار ایگزامپل ہے, اور ہمارے ریجن میں ہمارا ویٹ بڑھا ہے. مئی 2025 کے بعد ملٹری وکٹری ایک بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑھیا ہمارا ویٹ بڑھا ہے ابھی. سو دیر آر لاٹ آف پازیٹیو. ناؤ وی نیڈ ہاؤ وی انکیش دیٹ, لیٹس سی. بہت بہت شکریہ جناب منیر کمال ہمارے ساتھ تھے, CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان بینکس ایسوسی ایشن, سابق چیئرمین رہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اور نیشنل بینک کے بھی.